دوسری بات میں جو عرض کر رہا تھا کہ انسان کا یہ جو طرز تخاطب ہے، فیقول ربی اہانن، کہ وہ کہے گا کہ میرے رب نے میری توہین کی. حالانکہ انداز گفتگو حفظ مراتب کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے نا تو ہمیشہ اچھی چیز کی ہوتی ہے. یہ ایک انداز گفتگو ایک تربیتی ماحول کے حساب سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آج کل ہم جس معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں یہ گلوبل ویلیج کہلاتا ہے. ہم نے تعلیم کے میدان میں بڑی ترقی کر لی ہے، ہم نے سائنس کے میدان میں بڑی ترقی کر لی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوب پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں وہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے طرز تخاطب میں ترقی نہیں کی، انداز گفتگو میں ترقی نہیں کی. ہم کسی سے بولتے ہیں تو ہماری گفتگو کی ابتدا گالی سے ہوتی ہے. ہم کسی کے ساتھ کسی مسئلے میں بحث کرتے ہیں تو ہماری گفتگو کی ابتدا دھمکی سے ہوتی ہے. ہم کسی کے ساتھ تلخ کلامی تک پہنچتے ہیں تو ہماری گفتگو کی آغاز اس شخص کے ماں بہن کے گالی کے ساتھ ہوتی ہے. ہم نے یہاں پر ترقی بالکل نہیں کی، بلکہ ترقی معکوس کی ہے کہ اگر ہم اپنے پیچھے چلے جائیں، اپنے بزرگوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر تہذیب ان کی ایسی تھی کہ گالی کا تصور نہیں ہوتا تھا. ہم نے وہ تہذیب تو چھوڑ دی اپنی. اپنے والد کے پاس بیٹھ جائیں، اپنے دادا کے پاس بیٹھ جائیں تو ان کے ہاں تو کبھی گالی کا تصور نہیں تھا، لیکن ہم نے تو گالی ابتدا گالی سے کی، ہم نے ابتدا دھمکی سے کی، ہم نے ابتدا لڑائی سے کی. تو ہم نے اس میدان میں بڑی کوتاہی کی طرف گئے، ترقی معکوس کی ہے، الٹا معاملہ کیا ہے. حالانکہ العالمین جل جلالہ نے اس انداز میں تربیت فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید کا دستور اور قرآن پاک کا انداز سب سے مختلف ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں جب انبیاء کرام مخاطب ہوئے نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الذی خلقنی فہو یہدین. فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا. یہ اللہ رب العالمین کے تعارف کے بارے میں، فہو یہدین، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اس نے مجھے دین عطا کیا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ تو وہ رب ہے کہ جو مجھے کھانا عطا فرماتا ہے، میرے دسترخوان پر دنیا جہان کی نعمتوں کو سجا دیتا ہے. ویسقین، مجھے کھلاتا پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. کیا خوبصورت جملہ ہے. کبھی قرآن کے انداز میں غور کیا کرے. افلا یتدبرون القرآن. اللہ رب العالمین نے تعجب سے کہا کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھو تو صحیح قرآن کو، قرآن کا انداز کیا ہے. فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کے نبی کا انداز دیکھیے، یہ اللہ کے انبیاء کا طریقہ ہے، وہ اللہ سے مخاطب تھے. جب تخلیق کی بات آئی تو کس نے پیدا کیا مجھے؟ اللہ نے پیدا کیا. ہدایت کی بات آئی تو کس نے دی؟ اللہ نے عطا کی. نعمتوں کی بات آئی تو اللہ نے عطا فرمائی. کھلانے پلانے کی بات آئی تو اللہ نے عطا کی. جب بیمار ہونے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر وہ شفا دیتا ہے. بیماری آتی تو اللہ کی طرف سے ہے نا. نہیں کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ. اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب وہ بیمار کرتا ہے تو وہ شفا دیتا ہے. نہیں بیمار میں ہوتا ہوں، کیونکہ کمزوری آ گئی نا. اہانت کا جملہ ہے یہ. میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ عطا فرماتا ہے. اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ تمہاری مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کسب کی ہوتی ہیں. آگے چل کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذی اطمع ان یغفر لی. اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں نا تو اللہ کی بارگاہ میں خطاب کرتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور فرمایا کہ جب میں یہ امید کرتا ہوں تو کہ اللہ بخشش کرے گا، تو فرمایا کہ خطیئتی، میری خطاؤں کی. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے خطا کے راستے پہ چلایا تھا. تقدیر تو اللہ نے بنائی ہے نا، انسان جہاں پر بھی جائے گا. نہیں خطیئتی، فرمایا کہ میری خطا جو ہوتی ہے وہ پھر میری خطاؤں کو معاف کرتا ہے. یہ انداز گفتگو ہے. ہمارے ہاں گھروں میں تربیت کا عام طور پہ ماحول ہی ہوتا ہے، بچے کو ہم ڈراتے ہیں مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے. بچہ جوتا پہن کر قالین پر آ گیا، ہم کہتے ہیں بیٹا جوتا جلدی سے اتارو، اگر تم نے جوتا نہیں اتارا تو اللہ رب العالمین تمہارا بسکٹ بند کر دے گا. بچہ جوتا پہن کر بیڈ پہ چڑھ گیا،
نہیں نہیں بیٹا جوتا پہن کے بیڈ پہ نہیں چڑھتے، جو جوتا پہن کے بیڈ پہ چڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کا کھانا بند کر دیتا ہے۔ اچھا بچے نے کوئی اور کام کر دیا، نہیں نہیں بیٹا یہ کام نہیں کرتے، جو یہ کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں ڈالتا ہے۔ بچے کے ذہن میں تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین چیزیں چھینتا ہی ہے۔ کبھی اس نے بسکٹ بند کر دیے، کبھی اس نے ٹافی بند کر دی، کبھی اس نے ٹفن بند کر دیا، کبھی اس نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ آپ بیٹے سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا جوتا اتار کے بیڈ پہ چڑھتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بسکٹ عطا فرماتا ہے؟ انداز چینج کر لیں بات کا۔ اب آج کل کا بچہ یہ 30 سال پہلے والا بچہ نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سوال قائم کرتا ہے، اس کے ذہن کی جو صلاحیت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتا ہے۔ آپ اسے کہیں کہ بیٹا جوتا اتار کے قالین پر آتے ہیں پھر اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بیٹا دسترخوان پہ جو روٹی کا ذرہ گر جائے اسے اٹھا کے کھا لیتے ہیں پھر اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بیٹا فلاں کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب سوال کا تربیت کا انداز تبدیل کر لینا تاکہ بچے کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں وہ سوال مثبت ہوں، وہ تصور کرے کہ ہاں میرا رب ہر وقت مجھے عطا فرماتا ہے، میں ہی بڑا خطا کار ہوں، میں لیتا نہیں ہوں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ میں جوتا اتار کے قالین پہ چڑھوں گا اللہ نعمت دے گا، میں جوتا اتار کے بیڈ پہ چڑھوں گا اللہ نعمت عطا فرمائے گا، میں جوتا اتار کے میں ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤں گا اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا، میں اگر ہوم ورک کروں گا اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ مثبت پہلو پیدا کریں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں نا پھر اللہ میرا مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی